میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ آپ کو جیسے علم ہے کہ 26 نومبر کے احتجاج کے معاملے کے اوپر راولپنڈی کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، مختلف یعنی 3 تھانوں کے یہ مقدمات ہیں، جس میں 65 پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما اور کارکنان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے راولپنڈی پولیس نے اپنی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. ان 65 رہنماؤں میں جو قابل ذکر ہیں ان میں جو ہے سابق صدر عارف علوی ہیں، موجودہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، اس کے علاوہ علیمہ خانم ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، بلکہ نااہل عمر ایوب کہنا چاہیے، کنول شوذب، شیخ وقاص اکرم صاحب جو بڑی بڑکے مارتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں بیٹھ کر وہ وہاں سے نکلتے نہیں ہیں، سیکٹری جو اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر تقریباً اگر ملائے جائیں تو یہ 65 ایسے رہنما ہیں جن کو گرفتار کرنے کا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے حکم دیا ہوا ہے، اور ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں، اور جو چھاپوں کا آج سے آغاز کر دیں گی. سو لہٰذا 5 اگست سے قبل میں نے یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف شوق میں ہوگی، اور شوق میں بھی نہیں بلکہ اس سے پہلے ان کو شوق بھی ملے گا، اور پھر اس کے آفٹر شاکس ہوں گے، اور پھر اس کے بھی آفٹر شاکس ہوں گے. تو پہلا شوق جو لگا پاکستان تحریک انصاف کو، بلکہ پہلے یہ جو شاٹ ہے ہمارا جو میں نے کہا تھا حسن ایوب خان کے اس پلیٹ فارم میں، وہ سنیے گا. 5 اگست سے پہلے تحریک انصاف کو ہی سرپرائز مل جائے گا. تحریک انصاف جو ہے وہ سرپرائز دینے جا رہی تھی تو یہ الٹا خود سرپرائز ہو جائے گی. دے ول بی شاکڈ موسٹ لائکلی. اور زیادہ باتیں میں کیا کروں، انشاءاللہ 5 اگست زیادہ دور نہیں ہے، اور تحریک انصاف کو جو شاکس لگنے ہیں، پھر اس کے آفٹر شاکس آنے ہیں، پھر اس کے آفٹر شاکس آنے ہیں، وہ جب آپ لوگ دیکھیں گے تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، وقت ثابت کرے گا. ناظرین، آپ نے سنا کہ میں نے کہا تھا کہ شاک ہوگا، پھر اس کے آفٹر شاکس ہوں گے، اور پھر اس کے بھی آفٹر شاکس ہوں گے. تو اب جو گرفتاریاں جب ہونی ہیں ان لوگوں کی، تو یہ انہی کو میں نے شاکس اور آفٹر شاکس کہا تھا. مزید سزائیں جو ہیں وہ ہونی ہیں، اور اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کا بھی اپنے عہدے پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے، تو ان کا بھی چل چلاؤ ہے. بٹ میں نے ایک اور بات کرنی ہے، اہم بات ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں کو سزائیں سنا چکی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، کیا ان لوگوں نے تاحال گرفتاری دی ہے؟ کیا ان لوگوں نے ابھی تک قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کیا ہے؟ کیا وہ لوگ لا اوبائڈنگ سٹیزن ہیں؟ وہ فیصلے عدالتوں کی جانب سے آئے ہیں، اور ملک میں یہی عدالتیں فنکشنل ہیں. تو ان عدالتوں کے احکامات کے باوجود، اپنے خلاف عدالتی فیصلے ہونے کے باوجود، ان لوگوں نے تاحال گرفتاریاں کیوں نہیں دیں؟ کیا یہ تحریک ہے جو انصاف کی ہے؟ کیا یہ تحریک ہے جو کہ رول آف لا کی ہے؟ کیا یہ تحریک جو کہ انہوں نے لفاظی میں جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ ہم جو ہے انصاف چاہتے ہیں، تو یہ انصاف کا اور قانون کا احترام کر رہے ہیں؟ تو بنیادی سوال تو یہی ہے کہ ان کے قول و فعل میں زمین اور آسمان کا تضاد ہے. یہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. یہ لوگوں کے لیے کہتے ہیں قانون ٹھیک ہے. جب خود حکمران تھے تو نواز شریف صاحب جب ان کو سزا ہوئی تو وہ تو پاکستان کے اندر موجود نہیں تھے. ان کی بیٹی کو سزا ہوئی، وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں تھیں. وہ باپ بیٹی برطانیہ سے اپنی جو ہے وہ فیملی کی جو ایک عظیم خاتون تھی کلثوم نواز صاحبہ، ان کو بسترے مرگ پر چھوڑ کر، ہسپتال میں چھوڑ کر خود عدالتوں کے احترام میں پاکستان آ گئے. سابق وزیر اعظم تھے، وہ وہاں پر اسائلم لینا چاہتے، ایگزائل میں رہنا چاہتے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو واپس آنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی. لیکن نواز شریف نے اور نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے، انہوں نے جیل جانے کو پسند کیا، ترجیح دی، اور وہاں سے فلائٹ میں بیٹھ کر پاکستان پہنچے. اور اس کے بعد کہا گیا جی کہ مجرم نواز شریف، نااہل نواز شریف. تو آج نااہل عمر ایوب، آج نااہل عمران احمد نیازی، آج نااہل شبلی فراز، آج نااہل جو ہے یاسمین راشد. آج یہ بھی کہا جا سکتا ہے جی کہ نااہل عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری،
میاں محمود الرشید، ان تمام لوگوں کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے اور یہ نااہل ہیں. لیکن دیکھیں جو نااہلی کی مجھے خوشی ہے، میں باقی لوگوں کے اوپر تو نہیں، لیکن عمر ایوب صاحب کی نااہلیت کے اوپر میں کم از کم یہ کہوں گا کہ مجھے بڑا جو ہے اطمینان ہوا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے اور یہ نااہل ہونا ان کا بڑا خوش آئند ہے. آج جی عمر ایوب صاحب نے اگلی خبر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرنے سے معذرت کر لی. معذرت تو کرنی تھی، آپ کو تو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے. آپ ملاقات سے معذرت کر رہے ہیں. آپ نے ابھی تک قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کوئی مجھے ایسا لیڈر بتا دیں کہ تحریک انصاف کا جس نے خود ہی قانون کے سامنے سرنڈر کیا ہو. اس وقت تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جی، اور یہ بڑی جو ہے یہ انفارچونیٹ بات ہے. میرے خیال کے مطابق اس وقت جو احمد چٹھا صاحب ہیں وہ پاکستان سے فرار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیچ می اف یو کین، کسی میں ہمت ہے تو آئے مجھے پکڑ کے دکھائے. وہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. وہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں یہ سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، ابھی DC2 ہیں، تو انہوں نے مڑ کے پاکستان کی طرف منہ نہیں کرنا. یہ باہر بیٹھے ہوئے اور واپس نہیں آ رہے. تو یہ تو ان کی ٹوٹل اصلیت ہے، یہ ان کی حقیقت ہے اور یہی ان کا جو کردار ہے عملی طور کے اوپر. لیکن ابھی تک میں اپنے میڈیا سے بھی یہ سوال کروں گا کہ جو ہمارا میڈیا اس متعلق بات کیوں نہیں کر رہا؟ ہمارے میڈیا نے ان کی گرفتاری سے متعلق، ان کے پیش نہ ہونے سے متعلق ابھی تک ایک لفظ کیوں نہیں بولا؟ کوشچن تو بنیادی یہ ہے. ادھر سے جب نون لیگ کا کوئی بندہ گرفتار ہو تو اس کو ابھی وہ ملزم ہے، مجرم بھی نہیں ہے. یہ تو مجرمان ہیں، یہ تو سزا یافتہ ہیں جن کو 10 سال کی سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں. یہ قانون کے سامنے خود کو پیش نہیں کر رہے. اور عمر ایوب صاحب جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان سے معذرت کر رہے ہیں کہ جناب میں مل نہیں سکتا. بھائی تم کیا ملو گے؟ تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے. اچھا، اور تم سے ملاقات کرنا چیف جسٹس کے لیے امبیرسمنٹ ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی تو کیوں ملیں گے ایک سزا یافتہ مجرم سے؟ بہرحال جی جو اس وقت علیمہ خان صاحبہ ہیں، شی از آلسو ان ہاٹ واٹرس. گو کہ ان کی بیکنگ بڑی مضبوط ہے. ان کو آپ سمجھیں کہ وہ خاصی جو ہے وہ طاقتور ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وہ ان کو پولیس گرفتار کر پائے گی؟ یہ ایک بگ کوشچن ہے جو کہ میں کم از کم جو ہے اس متعلق ابھی 100% نہیں ہوں کہ علیمہ خان کو گرفتار کیا جائے گا. علیمہ خان ایک دفعہ ہی چند دنوں کے لیے جیل گئی تھی جب اسلام آباد سے ان کو گرفتار کیا تھا. اگر ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے تو کتنی دیر کے لیے ہوگا، یہ ایک بگ کوشچن ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اس قسم کی بیہودہ گفتگو کی کہ اس گفتگو کو ہندوستان نے بطور ایویڈنس پاکستان کے خلاف FATF میں جو ہے وہ سبمٹ کر دی ہے، جمع کرا دی ہے، اور پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی خواہش اور عزائم جو ہے وہ ہندوستان کے بڑے واضح ہیں. تو پاکستان سے متعلق غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی علی امین گنڈا پور نے. اس کا جو ہے وہ کانسیکوینس یہ آیا کہ اب جو علی امین گنڈا پور صاحب کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف انڈیا جو ہے وہ ان کے بیان کو استعمال کر رہا ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جی کہ میں FATF کو خط بھی لکھ رہا ہوں. ان کا رات کو میں بیان سن رہا تھا، بلکہ آپ بھی ان کا بیان سنیں. میرے ایک بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر جو پیش کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا آج سے نہیں، ہمیشہ سے پاکستان کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر انوالو ہے. اور میں کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا بھی منسٹر رہا ہوں. اب میں FATF کو خط بھی لکھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ فزیکلی جا کر وہاں پر ان کو اس کے اوپر پوری جا کے وضاحت سے بتاؤں گا بھی صحیح کہ کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جو تم کر رہے ہو اور کب سے کر رہے ہو اور کیا کیا تم نے کیا ہے. اب یہ دیکھیں نا جی، پہلے تولو اور پھر بولو. علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ روایت ہے کہ وہ سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ گفتگو کر دیتے ہیں. جب وہ وفاقی وزیر امور کشمیر تھے تو اس ٹائم انہوں نے کلبھوشن یادو سے متعلق اور نواز شریف پر کیا الزام لگایا، وہ آپ سنیں. ایک پکڑا ہوا ہے نا، کلبھوشن پکڑا ہوا ہے، بتائے گا نا، ہم نے آگے اور بتایا. ابھی تک کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو انہوں نے ملک سے نکال دیا نا، انہوں نے ملک سے نکال دیا اس کو، وہ نام بتائے گا. کس کو نکال دیا ملک سے؟ کلبھوشن تو چلا گیا ہے تو وہاں بتائے گا. یہ تو بریکنگ نیوز ہے. اچھا، یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ہے نا یہ کچھ شہد کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں
تو شہد کے کثرت کے استعمال سے جو کئی دفعہ یہ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جن کا ان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ گفتگو سنی تھی کہ کلبھوشن جادو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور نواز شریف اور پھر جناب یہ باتیں کرنا، پھر مطلب یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. اور جو پینل کے اندر موجود وسیم بدامی صاحب، ان کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. تو یہ تو حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کی، اور یہی حقیقت ہے کہ ایسے شخص کا انتخاب کیا عمران احمد نیازی نے جو اتنا غیر سنجیدہ ہے اور خیبر پختونخوا کے عوام کے اوپر مسلط کیا. اور یہ دیکھیں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انکمپیٹنٹ شخص جس کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، جو کثرت شہد کے استعمال کے بعد نیم پاگل ہو جاتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا دیا گیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں خط بھی لکھوں گا اور مجھے جانا پڑا تو میں چلا بھی جاؤں گا. تو پہلے کہتے ہیں نا کہ تولو اور پھر بولو. زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ واپس نہیں آتے ہوتے، اور جو کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس نہیں آتا. تو یہی بات جو ہے جو نااہل عمران احمد نیازی اور ان کی جماعت کے اوپر جو ہے یہ وہ آتی ہے کہ وہ کبھی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے اور ہمیشہ جو ہے وہ بونگیاں مارتے ہیں. اگلی خبر ادھر بڑھتے ہیں جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا ہے اور انہوں نے کہا اس ٹویٹ میں کہ مودی نے ابھی تک میرے ٹویٹ کا جواب نہیں دیا، مکمل خاموشی جو ہے اپنائی ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا اپنے ٹویٹ میں کہ ہم نے انڈیا کو بہت کچھ دیا ہے، بہترین ڈیلز دی ہیں، دفاعی تعاون کیا ہے ان کے ساتھ، جن ڈیفنس سپورٹ دی ہے ان کو، لیکن مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، شکریہ تک ادا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ مت بھولیں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ میں نے کرایا ہے، اور بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس عمل کے اوپر نوبل پرائز ملنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ سادہ الفاظ میں کہ انہوں نے کہا جی میں نے ہمیشہ کو مودی کو بہت پسند کیا ہے، لیکن اس تہذیب کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. تو انہوں نے ایک تو ٹریڈ کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا ہمارا ورکر جو ہے وہ اسٹاف کرے اور آپ کو ہم بہترین ڈیلز دیں. تو سادہ الفاظ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مودی کو ایک بار پھر گرل کیا ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب مودی ذلیل و رسوا نہ ہو. یقین کریں مارکہ حق سے آج تک، پہلگام واقعے سے لے کر آج تک، ہر دن جو نریندر مودی ہے وہ ذلت اور رسوائی اپنے نام بھی کر رہا ہے اور اپنے ملک کے نام بھی کروا رہا ہے. اور یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس نے تکبر کیا، اس کے بعد اس نے جھوٹ کا سہارا لیا، اور پھر آخری بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر ڈٹ گیا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب انہوں نے اپروچ کر کے منت ترلا کیا، اور اس کے بعد جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ڈیو کریڈٹ تھا وہ دینے سے انکار کیا، تو پھر ایسا ہی ہونا تھا، پھر ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا. تو یہی آج کے اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.